محبت اور خوف یہ دونوں آپس میں یعنی پیٹھ بھائی ہیں. یعنی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ جو خوف ہے نا، یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی شیر سے آپ کو ہوتا ہے، کسی اندیکھی بلا سے ہوتا ہے. یہ وہ خوف نہیں ہے، یہ محبت ہی سے پیدا ہونے والا خوف ہے. اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ خفا نہ ہو، اللہ ناراض ہو کے سزا میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری بات جو ہے نا اسی محبت کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. اصل میں دیکھیں، یہ جو قرآن مجید نے سارا استدلال رکھا نا، یہ محبت والی بات، یہ ساری بات آئی کدھر سے؟ الہ کا لفظ اور رب کا لفظ، ذرا ان کے اوپر جو ہے نا آپ اگر فوکس کریں، ان کے دونوں کے اندر محبت کی بات پنہا ہے. کیسے؟ الہ وہ ہے جو آپ جس سے اپنی احتیاج کے لیے جس کی طرف دوڑ کر جائیں، جو آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہو، جس سے آپ کی توقعات وابستہ ہوں. جیسے وہ بھی آتا ہے نا کہ جیسے بھینس کا بچہ، یعنی وہ گائے بکری کا بچہ جو ہے نا ان کی اپنی ماں کی طرف دوڑ کے جاتا ہے. تو اس طرح اپنی ضرورت پر جس کی طرف آپ دوڑ کے جائیں، اس کا مطلب ہے جس کو آپ اپنا انداتا سمجھتے ہو، جس کو آپ اپنا سمجھتے ہو کہ یہ مجھے مشکل میں کام آئے گا. رب کے معنی کے اندر بھی جو بات شامل ہے وہ یہ کہ جو آپ کی حفاظت کرے، آپ کی ضرورت پوری کرے. مالک ہونا، مالک کیا ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے نا جو آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے. آپ بکری کے مالک ہیں تو اسے گھاس پڑوسی کاٹ کے ڈالے گا یا آپ ڈالیں گے؟ اور اگر شیر حملہ کرے تو کون بچائے گا بکری کو؟ آپ بچائیں گے. خود بکری نہ ہوں تو مقابلے میں آئیں گے شیر کے. تو یعنی حفاظت کرنا رب کا کام ہے اور ضرورت پوری کرنا رب کا کام ہے. اچھا، جو ضرورت پوری کرتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جانوروں کو بھی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ آپ اگر روز ابھی تجربہ کریں، جس کے گھر میں کوئی بھی جانور ہے، آپ اسے روز آدھی روٹی کھلانا شروع کریں، تھوڑے دنوں میں وہ آپ کو پہچاننا شروع کر دے گا، آپ سے مانوس ہو جائے گا. آپ کو دیکھ کر اس کی باڈی لینگویج بدل جائے گی. اس کے اندر بھی ایک شکر کا جذبہ اور تشکر کا انداز اور محبت کا جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا. تو خواہ الہ کا لفظ ہو یا رب کا لفظ ہو، اس کے اندر محبت کا مفہوم داخل ہے، ان الفاظ کے اندر موجود ہے، سرایت کیے ہوئے. اور یہ سارا جو اطاعت نکلی ہے، جو شکر نکلا ہے، شکر کا جذبہ بھی اسی محبت کا ہی مظہر ہے. آپ نے اللہ کے احسان مانے، اس احسان کے نتیجے میں آپ کے اندر یہ شکر کا جذبہ پیدا ہوا. تو اب آپ یہ بات یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سے، یعنی اللہ کو جب آپ نے الہ مانا، رب مانا اور وہ عادل بادشاہ مانا، تو اس سب کے اندر وہ مفہوم محبت کا شامل ہے. اس محبت ہی کا پھر اگلا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا حکم ماننا. عبادت اصل میں حکم کیوں مانا؟ اس محبت کے جذبے کے تحت مانا. اور اس کے ساتھ پھر یہ پہلو تو خود بخود شامل ہو گیا کہ اتنی محبوب ہستی مجھ سے خفا نہ ہو جائے، میں اس کا کوئی وہ نہ کر دوں، یعنی کیا کہتے ہیں، حق تلف نہ کر دوں. جیسے یوسف علیہ السلام کا آتا ہے نا، جب اب یہ دیکھیں کیسے حق تلف ہوتا ہے کہ وہ جو زلیخا نے جب وراوتت التی ہوا فی بیتہا نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، جب اس نے یہ حرکت کی تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالموں کا بھلا نہیں کرتا. اب آپ سمجھے، جو میرا رب ہے، جس نے مجھے پالا ہے، جس نے پوسا ہے. اب اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں نے اس سے مراد وہ جو عزیز مصر ہے وہ بھی لی ہے کہ جس نے آپ کی ضرورتیں پوری کی ہیں، اس سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں. تو یہ محبت کا بھی مظہر ہے اور خوف کا بھی مظہر ہے. تو یہ خوف اور محبت اصل میں یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں کہ اگر میں نے اس کی محبت کے تقاضے نہیں پورے کیے تو یہ خوف ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا، اتنا مہربان مجھ سے ناراض ہو، میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ ہے خوف کا پہلو. یہ اس طرح کا خوف نہیں ہے کہ جو ایک وہ ڈراؤنا خواب دیکھ کے ہمیں خوف آتا ہے، یا جس طرح کا خوف جو ہے نا کسی ڈراؤنی شے سے آتا ہے، یہ اس طرح کا خوف نہیں ہے، بلکہ کسی محبت کرنے والی ہستی سے جو خوف لائق ہوتا ہے، یہ وہ خوف ہے.